نامعلوم سے معلوم تک کی قسط نمبر 15 میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے ایک 27 سالہ عام بدو غریب لڑکا لیبیا کی عوام کی جان ایک کرپٹ بادشاہ سے چھڑانے میں کامیاب ہو گیا اور عوام میں بے انتہا مقبولیت حاصل کی۔ اگر آپ نے قسط نمبر 15 نہیں دیکھی تو پہلے وہ قسط ضرور دیکھ لیں۔ آج نامعلوم سے معلوم تک کی قسط نمبر 16 میں ہم یہ بیان کریں گے کہ معمر قذافی نے مغرب کو کس طرح خوفزدہ کرنا شروع کر دیا، معمر قذافی کے مقاصد کیا تھے اور اس نے یہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے کون سے راستے اپنائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سیریز کی تمام اقساط دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ تمام اقساط آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ سن 1972 میں پوری دنیا میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ستمبر سن 1972 میں جرمنی میں اولمپک گیمز جاری تھی۔ اسی دوران ایک فلسطینی گروپ نے جرمنی کے شہر میونخ میں اسرائیلی کھلاڑیوں پر حملہ کر دیا۔ حملے کے نتیجے میں 2 اسرائیلی کھلاڑی مارے گئے اور تقریباً 26 افراد کو یرغمال بنا لیا گیا۔ یہ فلسطینی گروپ اپنے آپ کو سیاہ ستمبر کا نام دے رہا تھا۔ دنیا کی مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز نے رپورٹ پیش کی کہ اس گروپ کی پشت پناہی معمر قذافی کر رہا ہے۔ معمر قذافی حملہ کرنے والے عسکری افراد کو کھلے عام مسلمانوں کا ہیرو کہہ رہا تھا۔ حملہ آوروں نے یرغمال افراد کو آزاد کرنے کے لیے اپنی کچھ شرائط رکھی اور جرمن حکومت سے نکلنے کے لیے محفوظ راستہ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن حکومت نے شرائط ماننے سے انکار کر دیا۔ نتیجے کے طور پر تمام اسرائیلی یرغمال افراد مارے گئے اور 5 حملہ آور بھی ہلاک کر دیے گئے۔ ان 5 حملہ آوروں کی لاشیں قذافی نے لیبیا منگوا لیں۔ ان لاشوں کو سڑکوں پر گھمایا گیا اور انہیں ہیروز کے طور پر پیش کیا گیا۔ پوری دنیا قذافی کی اس حرکت پر حیران زدہ تھی۔ جب زندہ رہ جانے والے 3 حملہ آوروں کو رہا کیا گیا تو قذافی انہیں بھی لیبیا لے آیا۔ یہاں ان حملہ آوروں کا استقبال ایسے ہی کیا گیا جیسے فلمی ستاروں کا کیا جاتا ہے۔ اس طرح معمر قذافی پوری دنیا اور خاص طور پر عرب دنیا کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہر چینل پر، ہر اخبار میں صرف اور صرف اس کا ذکر چل رہا تھا۔ فلسطینی حملہ آوروں کے ساتھ قذافی کا سلوک دیکھ کر بہت سے مسلمان قذافی کو بھی اپنا ہیرو اور حقیقی رہنما مان رہے تھے، اور یہی قذافی کا مقصد اور خواب تھا، دنیا کو اپنی پہچان کروانا۔ قذافی نے اس طرح پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی اور اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہا، مگر یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ پوری دنیا کے ساتھ ساتھ عرب ممالک بھی قذافی کی اس حرکت کے خلاف بیانات دیتے نظر آئے۔ معمر قذافی کو اب یہ بات سمجھ آتی جا رہی تھی کہ اگر وہ پوری عرب دنیا کا لیڈر بن کے دکھانا چاہتا ہے تو اس کو اس سے بھی بڑھ کر کوئی قدم اٹھانا ہوگا۔ صرف 60 لاکھ آبادی والے ملک لیبیا میں وہ اپنے آپ کو ایک معمولی ڈکٹیٹر سے بڑھ کر کچھ ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اس معمولی آبادی والے ملک کا سربراہ ہوتے ہوئے کسی قسم کے ہتھیار قذافی کا عالمی سطح کا لیڈر بننے کا خواب پورا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کے پاس دنیا کی ایک انتہائی طاقتور چیز موجود تھی، پیسہ، اور بہت زیادہ پیسہ۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا کے ایک بہت ہی عظیم رہنما کو بھی قذافی ہی نے سپورٹ کیا اور کامیاب بنایا، اور یہ عظیم لیڈر نیلسن منڈیلا تھا۔ مغربی دنیا نیلسن منڈیلا کو ایک دہشت گرد سے زیادہ صرف ایک مسائل پیدا کرنے والے شخص کے طور پر دیکھتی تھی، مگر قذافی کا خیال نیلسن منڈیلا کے بارے میں مختلف تھا۔ قذافی نیلسن منڈیلا کا نہ صرف بہت بڑا سپورٹر تھا بلکہ اکثر اوقات وہ نیلسن منڈیلا کے واحد سپورٹر کے طور پر دنیا کے سامنے آیا۔ نیلسن منڈیلا بھی قذافی کو اپنا بھائی کہہ کر پکارا کرتا تھا، اور قذافی کی بے پناہ معاونت کے اعتراف میں نیلسن منڈیلا نے اپنے ایک پوتے کا نام بھی قذافی رکھا۔ مغربی ممالک مسلسل قذافی پر دنیا کی بہت سی دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی کرنے کے الزامات لگا رہے تھے، اور اکثر اوقات انہوں نے دنیا کے سامنے ایسے ثبوت بھی پیش کیے
جو مبینہ طور پر قذافی کی دنیا میں انقلاب لانے کی نیت کی عکاسی کرتے تھے۔ بہت سے مغربی ماہرین کا خیال ہے کہ قذافی کا واحد مقصد دہشت گرد گروپوں کی سرپرستی کرنا تھا، چاہے ان گروپوں کے نظریات اور قذافی کے نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہو۔ وہ دنیا کو اور خاص طور پہ مغرب کو خوفزدہ کرنا چاہتا تھا اور اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ مغرب کی نظر میں قذافی دہشت گرد تنظیموں کو ہر طرح کی مدد فراہم کرنے والا واحد انسان بنتا جا رہا تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس عرصے میں برطانیہ میں کئی بم دھماکے ہوئے، جن میں ایک بات کامن تھی، اور وہ یہ کہ ان بموں میں استعمال ہونے والا دھماکہ خیز مواد لیبیا سے آ رہا تھا۔ کچھ مغربی ماہرین کا کہنا تھا کہ جس طرح قذافی دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے، اس سے شاید وہ کوئی سیاسی فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہ رہا، بلکہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے صرف انا کی تسکین کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ اس انا کی تسکین کے لیے تمام مال و دولت اور توانائیاں خرچ کر رہا تھا۔ مغربی سیاسی ماہرین کے مطابق قذافی کی پشت پناہی کی بدولت ہزاروں معصوم افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، مگر کرنل معمر قذافی اپنا ہدف حاصل کرنے میں بھرپور کامیاب ہوا۔ قذافی مغربی ممالک کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور قذافی کا خوف تمام مغربی رہنماؤں کے دلوں میں بیٹھ گیا، یہاں تک کہ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں قذافی کو مغرب کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے رہی تھیں۔ اب کرنل معمر قذافی کو لیبیا میں طاقت حاصل کیے 6 سال گزر چکے تھے، مگر حالات تبدیل ہو رہے تھے۔ قذافی کے مغربی ممالک سے رویے کے اثرات اب لیبیا تک پہنچ چکے تھے۔ قذافی کی بنائی گئی انقلابی کونسل کے اکثر افراد خود اس کے خلاف ہو چکے تھے، کیونکہ ان افراد کا خیال تھا کہ ملک میں آنے والا پیسہ ملک کے عوام پر خرچ ہونا چاہیے، نہ کہ مغرب میں موجود مختلف مسلح گروپوں کی امداد کے لیے۔ ان بدلتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے قذافی نے سن 1977 میں انقلابی کونسل کا خاتمہ کر دیا اور لیبیا کا مختار کل بن گیا۔ معمر قذافی نے اعلان کیا کہ وہ لیبیا میں ایک نیا نظام لے کر آ رہا ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ اس کا لایا ہوا نظام تیسری دنیا کے غریب ممالک کے تمام مسائل کا حل ہے۔ اب قذافی کا خواب تھا کہ اسے ایک انقلابی اور فلسفی کے طور پر جانا جائے۔ اس کے لیے اس نے اپنے نظریات پر مشتمل ایک کتاب چھاپی، جس کا نام اس نے سبز کتاب رکھا، یعنی گرین بک۔ قذافی کے مطابق سبز کتاب دنیا میں پیش کیے گئے قومی نظریات پر مشتمل ایک بہترین کتاب تھی۔ اس سبز کتاب کا مرغیوں سے کیا تعلق تھا؟ اس کتاب کا اصل مقصد کیا تھا؟ برطانیہ میں وہ کون سا واقعہ پیش آیا جس سے پوری مغربی دنیا ایک بار پھر سہم گئی؟ قذافی نے امریکہ کے لیے کیا مصیبت کھڑی کی؟ قذافی کے عروج و زوال کی کہانی جاری ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے نامعلوم سے معلوم تک کی قسط نمبر 17 ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اس سیریز کی تمام اقساط دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ تمام اقساط آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔